اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہمارا درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا تھا، سورۃ الواقعہ جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ اس کا سبق چل رہا تھا. کل ہم نے آیات نمبر 62 تک جو ہے اس کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر بتایا آپ کو. آج آیات نمبر 63 سے آپ کو جو ہے اس کا درس بتائیں گے. اس صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے 3 گروہ کا ذکر کیا ہے. ایک السابقون الاولون، جو نیکیوں میں بہت ہی زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ انبیاء اور خاص مقربین لوگ ہیں. اولیاء، انبیاء، خاص مقرب جو لوگ ہیں وہ ہیں، جو کہ اللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے. اور ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے عرش کے دائیں طرف ہوگا، وہ سب کے سب ایمان والے ہیں اور ان کو اللہ جنت میں بھیجے گا. اور ایک گروہ وہ تھا جو عرش کے دائیں طرف ہے. تو ایک گروہ وہ ہے جو کہ بالکل کافروں کا ہے، جو آخرت کا، قیامت کا انکار کرتے ہیں. تو آج ان کا تذکرہ چل رہا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیا اعتراضات کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر آج ان کو مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے، جب انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب انسان جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا تو وہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو مثالیں پیش کر رہے ہیں اور فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، کہ تم جو ہے اپنی اول پیدائش کو جو ہے جانتے ہو، کہ تم تو جان چکے ہو کہ پہلے تم کیا تھے اور اب کیا ہو. پہلے تمہارا حیثیت یا تم جو ہے ایک گندا قطرہ تھا انسان، اس سے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں وجود دیا ہے اور تمہیں بنایا ہے. فلولا تذکرون، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ تم اپنی پیدائش جب تم کچھ بھی نہیں تھے میں نے تمہیں بنا دیا. جب تم دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے بوسیدہ، میں پھر تمہیں بنا لوں گا. وہ تو بنانا میرے لیے مشکل نہیں ہے. افرأیتم ما تحرثون، فرمایا اچھا یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تم تخم وغیرہ زمین میں بیج ڈالتے ہو، تو فرمایا انتم تزرعونہ، کہ جو ہے انتم، کیا تم اس جو ہے اس کو کاشت کرتے ہو، یعنی تخم تم ڈالتے ہو اور کیا تم اس کو کاشت بھی کرتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم کاشت کرنے والے ہیں. تمہارا تم تو بیج ڈالتے ہو، اس بیج کو جو ہے ایک درخت کی شکل میں زمین سے نکالنے والا یا ایک پودے کی شکل میں زمین سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ تم کر سکتے ہو. ظاہر بات ہے کسان زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ زمین میں ہل چلائے گا، سخت زمین ہے اس کو نرم کر دے گا اور اس میں دانہ ڈال دے گا. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے، تم تو صرف دانہ ڈالتے ہو نا، اس دانے کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا ہے. وہ دانہ اس کے اندر سے میں ایک نرم قسم کا جو ہے پودا نکالتا ہوں. تو فرمایا انتم تزرعونہ، کیا تم اس کا کاشت کرتے ہو. ام نحن الزارعون، یا ہم کاشت کرنے والے ہیں. لو نشاء لجعلناہ، اگر ہم چاہیں لجعلناہ، ہم اسے کر دے حطاما، ریزہ ریزہ. فظلتم تفکہون، پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ یا باتیں کرو آپس میں. یعنی جو تم نے فصل ڈالی ہے اور اس کو ہم وہیں پہ ختم کر دے، تمہارے فصل لگی ہوئی فصل کو ہم تباہ کر دے اور اس کو بھوسا بھوسا کر دے، تو تم کیا کرو گے؟ آپس میں باتیں ہی کرو گے. یہ کیا ہو گیا جی، یہ کیا مصیبت آ گئی. انا لمغرمون، بے شک ہم تاوان پر پڑ جانے والے، یعنی ہم تو مقروض ہو گئے جی، ہم تو قرض کے نیچے آ گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم رہ جانے والے ہیں. یعنی انسان کو جیسے نقصان پہنچتا ہے تو وہ مختلف باتیں کرتا ہے
تو فرمایا اگر میں تمہاری فصل کو تباہ کر دوں تم اپنے فصل کو دوبارہ کھڑا بھی نہیں کر سکتے، میں ہی ہوں جو تمہارے فصل کو وجود دیا ہوا ہے اور اسے تم نفع اٹھا رہے ہو، پھر بھی تم نے جو ہے مجھے پہچانا نہیں اور میری قدرت کا انکار کر رہے ہو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، الماء الذی، وہ پانی، تشربون، جو تم پیتے ہو، اپنے پینے کے پانی کی طرف دیکھ لو، جو پانی تم استعمال کرتے ہو پیتے ہو، اانتم انزلتموہ، کیا تم نے اسے اتارا ہے، ام نحن المنزلون، یا ہم جو ہے اس کو اتارنے والے، کیا تم نے اس کو اتارا ہے یا ہم اس کو، مزنتن کی جمع، اس کا مطلب ہے بادل، تو فرمایا کہ وہ پانی بادلوں سے ہم اتارتے ہیں یا تم اتارتے ہو۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پہ پانی کی قدر انسان پوچھے کہ پانی کی کتنی بڑی قدر ہے، تو فرمایا وہ پانی جو تم پیتے ہو اس کو کون اتار رہا ہے بادلوں سے، تم اتارتے ہو یا ہم اس کو برسانے والے ہیں یا اتارنے والے۔ لو نشاء لجعلناہ، اگر ہم چاہے، جعلناہ، اس کو کر دے، اجاجن، کڑوا، وہ پانی ہم کڑوا کر دے، فلولا تشکرون، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ یعنی وہ پانی جو ہے یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ تمہارے لیے زمین سے میٹھا پانی نکل آتا ہے، اور کئی علاقے ایسے ہیں جن میں پانی بہت کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ کتنی تنگی اور تکلیف ہوتی ہے۔ یا کئی علاقے ایسے ہیں وہاں پانی ہے ہی نہیں ہے، بارش کا پانی ہے، لوگ بارش کے پانی پہ جو ہے اپنا گزارا کرتے ہیں، ایک تالاب بنایا اسی میں بارش کا پانی جمع ہے اور وہیں سے انسان بھی پیتے ہیں، وہیں سے جانور بھی پیتے ہیں۔ تو پانی کا مل جانا اور پھر صاف اور میٹھے پانی کا مل جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو یہ نعمت تمہیں کون دے رہا ہے؟ وہ رب دے رہا ہے، تو پھر تم اس پہ یہ یقین کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ مرنے کے بعد تمہارا زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کافروں کو بیان کر رہے ہیں کہ میری قدرت کو دیکھو، تمہارا زندہ کرنا کوئی مشکل، اس سے مشکل کام میں کر رہا ہوں کہ ایک دانہ تم زمین میں ڈالتے ہو، اس سے میں جو ہے ایک درخت کو بنا، پھر اس درخت کے اندر مختلف قسم کے پھل لگتے ہیں، پھر ان پھلوں کے اندر پانی آ جاتا ہے، پھر ان پھلوں کے اندر جو ہے مختلف ذائقے آتے ہیں، مٹھاس آتی ہے، یہ کون لاتا ہے؟ اگر میں رب ہو کہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہوں تو اے لوگوں، تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ تمہیں یہ مشکل نظر آ رہی ہے، تم ذرا دوسری نعمتوں پہ تو غور کرو، یہ پانی تمہیں کون پلا رہا ہے؟ یہ روز کا میٹھا پانی جو تمہیں پینے کو مل جاتا ہے، یہ بادلوں سے جو روز بارش کی شکل میں پانی اتر رہا ہے، یہ کون اتار رہا ہے؟ کیا اگر تمہارے حوالے یہ کام کر دیا جائے تو تم یہ کر سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر مان لو کہ وہ ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، فرمایا بلا دیکھو تو صحیح، النار التی، وہ آگ، تورون، جس کو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، انتم، کیا تم، انشأتم، تم نے پیدا کیے، شجرتها، اس کے درخت، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ تو عرب کے اندر 3 قسم کے درخت تھے، وہ درخت کی سبز ٹہنیاں جو ہے اس سے آگ نکلتی تھی، اور اکثر لوگ مسافر اس سبز ٹہنیوں کو اتار کے اپنے ساتھ کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ لیتے تھے۔ جہاں کہیں ایسی جگہ جاتے تھے جہاں پہ آگ کی ضرورت پڑتی تھی تو ان ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تھے اور آگ جلنی شروع ہو جاتی تھی، پھر اسی آگ پہ اپنا کھانا بناتے تھے، اپنی زندگی کی ضروریات اس سے پوری کرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے اس درخت کو تو دیکھو صحیح، جس درخت کے اندر میں نے تمہارے لیے آگ رکھی ہے، اس درخت کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو بناتے ہیں؟ وہ درخت وہ بھی تو زمین سے ہی نکلا ہے، اور وہ جو ہے اس کے اندر آگ بھی ہم نے رکھی ہے۔ تو فرمایا کہ تم جو ہے اس درخت کو تم جو ہے اگاتے ہو یا ہم اس درخت کو پیدا کرتے ہیں۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، نحن، ہم نے، جعلناها، بنایا اسے، تذکرۃ، نصیحت، ومتاعا للمقوین، اور فائدہ مقوین، مسافروں کے لیے۔ مقوین جو ہے، مقوی صحرا کو بھی کہتے ہیں کہ جب مسافر ایسی صحرا میں چلا جاتا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ اس درخت کی ٹہنیاں اس کے پاس ہوتی ہے، وہ آگ جلاتا ہے اس سے اور اپنا فائدہ وہاں حاصل کر لیتا ہے۔
فسبح بسم ربک العظیم، سو آپ عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، فسبح بس آپ تسبیح بیان کیجئے، بسم ربک العظیم اس رب عظیم کے نام کی۔ تو اب ہمیں تو چاہیے تھا کہ اتنے نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، پانی کی نعمت دیکھو، آگ کی نعمت دیکھو، ہوا کی نعمت دیکھو، سورج اور گرمی کی نعمت دیکھو، ہر چیز اپنی جگہ پر نعمت ہے اور ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اب یہ دھوپ نکلی ہے، لوگ کہتے ہیں گرمی ہے، لیکن اس کا فائدہ ہے، جتنے گندم کھڑی ہے یہ پک جائے گی، اس میں مٹھاس جو ہے یہ پک جائے گی، اور جب رات کو چاند نکلتا ہے وہ اس کے اندر مٹھاس پیدا کرے گا، تو چاند ہمارے پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، اور سورج سے ہمارے پھل جو ہے وہ پک جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر مسلسل موسم خراب رہے تو یہ اتنی فصل جو لگائی ہوئی ہے گندم کی یہ خراب ہو جائے گی، ظاہر بات ہے یہ صحیح معنوں میں پکے گی نہیں، جتنی فصل چاہیے تھی اتنی آئے گی نہیں، تو ملک کے اندر غلے کی جو ہے غلہ کی قیمت جو ہے قلت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ سورج کا نکل آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بارش کا برسنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور انسان سے ایک مطالبہ کیے ہے فسبح کہ تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، اس کا شکر ادا کر، اس کی مان کے چل اور تسبیح بیان کر۔ تسبیح میں بہترین تسبیح فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جو آدمی ان تسبیحات کو کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ رزق کے دروازے اس انسان پہ کھول دیتا ہے جو انسان ان تسبیحات کی کثرت کرتا ہے۔ اور بخاری شریف کے آخری حدیث میں فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں، کلمتان خفیفتان فی اللسان، اور فرمایا کہ زبان پہ تو بہت ہی ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، لیکن فرمایا ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں وہ بہت وزنی ہے اور وہ اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ وہ کلمے جو 2 کلمے ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور وہ 2 کلمے کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان 2 کلموں کو جو کثرت سے پڑھتا ہے تو یہ وزن میں بہت زیادہ اس کی جو ہے وزن میں یہ بہت زیادہ وزنی ہے، اور پڑھنے میں یہ اتنے جو ہے بہت ہی ہلکے ہیں، اور رزق کے دروازے کھلوانے میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ رزق جو ہے بہت کھول دیتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ادھر ہم تسبیح پڑھیں ادھر گندم کی بوریاں موجود ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ لگاتار اللہ تعالیٰ کو اپنا جذبہ دکھانا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جو کچھ کہا گیا اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔